بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا ہی مارکا ہوا ہے. 16 مارچ کو پاکستان کی جو اپوزیشن پارٹیز کا ایک اتحاد تھا PDM, اس کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان ایک بڑا محاذ کھل چکا ہے. آصف علی زرداری جو کہ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ, ایک پریس کانفرنس جاری کی اور جس میں انہوں نے میاں صاحب سے, جو کہ مسلم لیگ نواز کے سربراہ قائد ہیں, ان سے ایک فرمائش کا اظہار کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ فرمائش پوری ہوتی ہے یا نہیں. اس کے بعد مسلم لیگ نواز کی اس وقت کی قائد مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کا جواب دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کے اوپر اس پہ بحث چل رہی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جو آصف علی زرداری صاحب نے ایسا اسٹیٹمنٹ دیا, اور PDM میں ہمیشہ آصف علی زرداری صاحب کا بول بالا رہا, اور آخر اس کی کیا وجہ تھی. خیر, مولانا فضل الرحمان اس وقت چپ سادے بیٹھے ہیں, اور کیوں, اس کی بھی وجہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس پوری جو کانسپائریسی ہے, جو کنٹروورسی اس وقت ایک دم کھل کر سامنے آ گئی جب استعفوں کی بات آئی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے. عوام کے جو سوالات سوشل میڈیا پہ گردش کرتے نظر آ رہے ہیں, ان سوالوں کو بھی جو ہے نا وہ اپنے اس ویلاگ میں شامل کریں گے تاکہ یہ پورا معاملہ سمجھ میں آ سکے. اگر آپ نے اب تک میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اس وقت کہ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ سے قبل پہلے تو لانگ مارچ کا اعلان کیا, اور وہ اعلان چلتے 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 آج مارچ ہو گئی, ورنہ تو یہ جنوری میں ہونا تھی. خیر, پھر اس کے بعد سینٹ الیکشنز میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے, پھر اس کے بعد مشترکہ امیدوار کھڑا کر دیا گیا, مگر وہ جیت نہیں پایا. اس کی وجہ پارٹیز ایک دوسرے کو قرار دیتی رہیں. مسلم لیگ نواز کے طلال چودھری کی ٹویٹ نے سارا معاملہ بگاڑا, اور بگاڑنے کے بعد انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹویٹر پہ لتاڑ دیا. حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا ہی بردبارانہ بیان جاری کیا, جس میں کہا کہ تمام PDM کی جماعتوں نے جو ہے وہ مشترکہ جد و جہد کی ہے, اور کسی کا کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی. طلال چودھری نے ایک جنرل بات کی تھی, یہ بڑا ایک بیان تھا. بلاول بھٹو زرداری نے بڑا ہی زبردست بیان دے کے بہت سی جو آوازیں تھیں ان کو دبا دیا. خیر, جب بات آئی استعفوں کی تو ایک دم کہانی چینج ہو گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ استعفوں کی مانگ کی, جس پہ مریم نواز صاحبہ نے تو اپنے پارٹی ورکرز کے استعفے, جو کہ رہنما ہیں, ان کے استعفوں کا تو حامی بھر لی, مگر پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی واضح بیان نہیں آ پا رہا تھا. پیپلز پارٹی نے بڑا ہی ایک اسمارٹ موو پلے کیا. انہوں نے سینٹ کے الیکشنز کے لیے پہلے PDM کو راضی کیا, اس کے بعد اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے اپروو کروایا PDM کی طور پہ, مگر مسلم لیگ نواز کے چند لوگوں کی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا. خیر, اس میں بڑی کانسپائریسی پائی جاتی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ووٹ غلط ہو گئے. ابھی وہ کیس بھی منظر عام پر آ جائے گا, کیونکہ کورٹ کا ورڈک اگر آئے گا تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ جو ان کو خدشات تھے وہ خدشات دور ہوئے یا نہیں. مگر آصف علی زرداری صاحب نے جو آج کا موو کیا ہے, جس میں کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہاں پہ آنا چاہیے اور جیل سے نہیں ڈرنا چاہیے. 14 سال جیل میں گزارنے والے آصف علی زرداری نے یہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد ایک بار پھر PDM سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کی جو کھوئی ہوئی ساکھ تھی اس کو دوبارہ اوپر کیا ہے, اور لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جب آصف علی زرداری صاحب اس طریقے کا مشورہ دے رہے ہیں تو نواز شریف کو واقعی واپس آ جانا چاہیے, اور واپس آنے کے بعد عوام میں سیاست کرنی چاہیے ملک میں آ کر. اور نواز شریف ہیں کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح کا جاری نہیں کیا گیا, مگر ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے کہا, سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں آصف علی زرداری صاحب کی جیسے بختاور اور آصفہ عزت کرتے ہیں ویسے ہی میں بھی کرتی ہوں. ٹھیک بات ہے, مگر انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو یہاں پہ آنے کے بعد نیب کی تحویل میں خدشہ لاحق ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے جن رپورٹوں کے بلبوتے کے اوپر نواز شریف صاحب کو اجازت دی تھی, ان کے تو ٹیسٹ وہاں پہ ہوئے بھی نہیں, اور جس طریقے کی ماشاءاللہ صحت ہے اس کے بعد تو پاکستان آنا ان کا لازم بنتا ہے اور اپنی سزا کو بھگتنا بنتا ہے. اگر تو کوئی عام آدمی اگر اس طرح کی حرکت کرتا تو شاید وہ یہاں سے واپس یہاں سے جا ہی نہیں سکتا تھا, مگر بڑے لوگوں کا بڑا کام ہے. عمران خان صاحب نے تو ان کے ہاتھ پاؤں شاید بندھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کو بلا نہیں سک رہے, ورنہ تو پہلی فرصت میں جو ہے وہ لا فرم کو, لا منسٹرز کو جو ہے نا وہ اس بات کا اشارہ دیں کہ واپس لے کر آؤ ان کو.
حالیہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بیان آیا، مگر اس بیان سے پہلے جو انہوں نے سکسر پلے کیا ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کا آپ کے سامنے موو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تمام خطرات کو بھانپ لیتی ہے اور بھانپنے کے بعد پہلے ہی فیوچر اسٹریٹجی پلان کرنے کے بعد وہ امپلیمنٹ کر دیتی ہے۔ اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اور اس کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے تو پہلے ہی بیان دے دیا تھا کہ ہم انہیں رینیو نہیں کریں گے۔ اب ایک ٹیریٹری ایگریمنٹ بھی جو سائن ہونے کی بات کی گئی تھی شیخ رشید کی جو ہے وہ برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ، وہ شاید فائنلائز ہو رہی ہے، اور جس کا علم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو چل چکا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر نواز شریف ہوں یا کوئی اور، ان کو باقاعدہ طور پر وطن واپس لایا جائے گا تھرو انٹرپول یا ٹیریٹری ایگریمنٹ کی تھرو، اور یہ بات منظر عام پر بہت جلد بھی آ سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے ہی اپنا اسمارٹ موو پلے کیا، اور انہوں نے استعفوں کے حوالے سے کہا کہ میاں صاحب پلیز آپ پہلے ہی آ جائیں واپس، اس سے پہلے کہ آپ کو اس والے طریقے سے لایا جائے۔ تو بہتر ہے کہ عمران خان کو ہم جو ہے نا ٹف ٹائم یہاں پہ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ آپ واپس آئیں اور مل کر سیاسی جد و جہد کریں گے۔ اسحاق ڈار کے بارے میں بھی انہوں نے بیان دیا کہ ووٹ ڈالنے وہ آئے نہیں، ان کا ووٹ تھا، انہوں نے تو حلف ہی نہیں اٹھایا۔ خیر یہ بات ایک الگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے جو بات کی تھی کہ پی ڈی ایم کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، پی ڈی ایم سے ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر ان کے چند موو سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا جو اشتراک تھا وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، اور آج اس بات کا کھل کر اظہار ہو گیا کہ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں تھیں وہ اپنے اندر کے جو اختلافات تھی وہ بھلا نہیں پائے اور منظر عام پر آتے دکھائی دیے۔ اس وقت مسلم لیگ نواز میں دو دھڑے بن چکے ہیں، جو کہ ایک مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں چل رہا ہے اور دوسرا حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں چل رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور مسلم لیگ نواز کی قیادت کی کرسی پر کون بیٹھتا ہے۔ اس وقت دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جو اس وقت کی سرکردہ رہنما مریم نواز صاحبہ، جن کا صرف اور صرف اسٹانس یہ ہے کہ اداروں پہ تنقید اور طرح طرح کے الزامات عائد کرنے کے بعد عوام سے یہ تاثر لینا کہ وہ ان کی ہمدرد ہیں اور ان کی پارٹی لیڈر ہیں۔ حمزہ شہباز شریف اس معاملے میں بڑے بردبار دکھائی دیا، اور انہوں نے مسلم لیگ نواز کی قیادت اور اس قیادت کے ساتھ جو کہ ان کے ساتھ 40 سالوں سے جڑی ہے ان کو جمع کرنے پہ لگے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی جو قیادت ہے وہ زیادہ تر نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور وہ پچھلی قیادت کے ساتھ بالکل بھی رابطے نہیں رکھتے، اور جس کا بہت بار میڈیا پہ بھی اس کا ثبوت ملا ہے۔ اور یہی بات حمزہ شہباز شریف نے بھانپ لی۔ شہباز شریف کے بیٹے شہباز شریف اپنے جو پارٹی میں جو ایک برین رکھتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ نواز شریف کو بھی گائیڈ شہباز شریف کرتے تھے، مگر بیٹی اور بیٹے کے درمیان جو ہے وہ دونوں بھائیوں میں ذرا سا تناؤ آتا دکھائی دے رہا ہے، اور سیاست میں بھی اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے بعد نواز شریف کا کیا بیان آتا ہے، اور وہ کیا اس بات کو مانتے ہیں کہ جو آصف علی زرداری نے کہا وہ سچ ہے اور وہ واقعی وطن واپس آ رہے ہیں، اور مریم نواز نے جو خدشات کا اظہار کیا کہ کیا واقعی ان کے والد صاحب کو یہاں پر جان کا خطرہ لاحق ہے یا نہیں، اور کس سے لاحق ہے۔ اس بارے میں ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں مکمل حقائق کے ساتھ بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کن کن کے اوپر الزام لگاتے پھر رہے ہیں، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں انہوں نے بہت سے جرنیل کو جو ہے وہ اپنی گفتگو میں لیا تھا۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔